هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق إلى آخره صدق الله العظيم۔ آج ہم انشاءاللہ ساتواں پارے کا خلاصہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ تو اس پارے کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو مشتمل ہے سورہ مائدہ کے باقی آیتوں پر، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو مشتمل ہے سورہ انعام کے ابتدائی آیتوں پر۔ ابھی جو اس کا پہلا حصہ ہے جو سورہ مائدہ کے باقی آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 3 اہم سبجیکٹ بیان کیے ہیں۔ پہلے سبجیکٹ جو ہے نا وہ ہے حبشہ کے نصارہ کی تعریف، سیکنڈ نمبر سبجیکٹ ہے حلال اور حرام کے چند مسائل، تھرڈ نمبر سبجیکٹ ہے قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ابھی اس سے پہلا سبجیکٹ لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو حبشہ کے نصارہ کی تعریف کچھ یوں کی گئی کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے تعریف میں جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے۔ سیکنڈ نمبر سبجیکٹ حلال اور حرام کے چند مسائل، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں یہاں بیان کی ہے۔ اس میں پہلا چیز یہ ہے کہ ہر چیز خود سے حلال یا حرام کو نہ بناؤ، بلکہ حلال ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور حرام ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ لغو قسم پر مؤاخذہ نہیں ہے، ہاں البتہ یمینی منعقدہ پر کفارہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کفارہ کیا ہوگی۔ پہلا تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دیا جائے، یا ایک غلام آزاد کر دیا جائے۔ اور یہ تینوں اگر کوئی نہ کر سکے تو اس صورت میں جو ہے نا 3 دن روزے رکھا جائے۔ 3 دن روزے رکھنا پھر جو ہے نا اس کا کفارہ ہے۔ لغو قسم کیا ہوتا ہے؟ لغو قسم جیسا کہ ہم عرب لوگ زیادہ تر بولتے ہیں واللہ، تاللہ، باللہ۔ دیکھیے عربی زبان میں 3 حروف ایسے ہیں جو قسم کے لیے آتے ہیں جب لفظ اللہ ان کے ساتھ مطلب ملایا جائے۔ ایک ہے واو، ایک ہے تا، ایک ہے با۔ کوئی بولے واللہ تو یہ بھی قسم ہے، کوئی بولے تاللہ یہ بھی قسم ہے، کوئی بولے باللہ یہ بھی قسم ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے نا انسان کی عادت ہوتی ہے، ان کا اعتقاد یہ نہیں ہوتا قسم کھانے کا، لیکن بس زبان پر یہ عادی بن گیا ہوتا ہے کہ بس ہر بات پر جو ہے نا قسم کھاتے ہیں، واللہ اللہ کا قسم، اللہ کا قسم، یہ تو اس پر جو ہے نا اللہ کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس پر جو ہے نا اللہ آپ لوگوں کا مواخذہ نہیں کرتا۔ ہاں البتہ جو یمین منعقدہ ہے، یمین منعقدہ وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مستقبل میں کسی چیز پر قسم کھائے، سپوز دیٹ کہ کل میں عمرہ جاؤں گا، قسم کھائے کوئی، صحیح ہے، ایک کسی جائز کام پر جو ہے نا قسم کھائے کہ کل میں عمرہ ادا کروں گا، اور پھر جو ہے نا کل ان کو موقع نہ مل جائے اور عمرہ ادا نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ حانس ہوگا، اور اس جو ہے نا اس قسم قسم کا جو ہے نا وہ کفارہ دے گا۔ اور کفارہ 3 صورتوں میں اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا۔ پہلے تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر یہ تینوں صورت بھی مطلب متصور نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر جو ہے نا ایک اور صورت ہے جس کو کہتے ہیں مطلب 3 دن روزے رکھنا۔ اور یہ جو خاص کر مسکینوں کو، آئی تھنک آج کل لوگ مطلب مسکینوں کو کہاں ڈھونڈیں گے، تو لوگ پیسے دیتے ہیں، تو پیسوں کی مقدار میں تقریباً اگر کوئی علماء کیا کرتے ہیں، جب امیر آدمی آتی ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دیتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ روزے رکھیں، کیونکہ ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو روزے رکھنا چاہیے۔ ان پیسے دینا تو ان کے لیے بہت آسان ہے، تو اگر آپ ان کو کہہ دیجیے کہ پیسے بھی دے تو وہ قسم بار بار کھائے گا اور پیسے دے گا، ان کو مطلب کسی قسم کا مشکل نہیں ہوگا۔ اور جب غریب بندہ آتا ہے، جب وہ اپنی قسم کا کفارہ دیتے ہیں تو علماء ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیسہ دیں۔ آپ پیسہ اس لیے دیں کہ آپ تھوڑا مشقت برداشت کریں،
اور پھر اللہ کے نام کا عزت اور احترام رکھا کرے، اس لیے جو ہے نا ان کو ایسا کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک تیسرا قسم جو ہے نا وہ ہوتا ہے یمین غمس، اس میں کفارہ البتہ نہیں ہے۔ کہ مثال کے طور پر یمین غمس کیا ہوتے ہیں کہ کوئی ماضی کی کسی چیز میں قسم کھائے کہ کل یہ ہوا تھا، اور ان کو یہ یقین ہو کہ ہاں، مثال کے طور پر کہ کل جو ہے نا بارش ہوا تھا، اور ان کو یہ یقین ہو کہ کل بارش ہوا تھا اور ابھی اس نے قسم کھائی، لیکن جب تحقیق کیا گیا تو کل بارش نہیں ہوا تھا، تو اس میں یہ غلط ثابت ہو گیا، لیکن یہ بندہ بھی حانث ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، ہاں البتہ گنہگار ضرور ہے۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں لغوہ، ایک کو کہتے ہیں منعقدہ، ایک کو کہتے ہیں غمس۔ تو لغوہ اور غمس میں جو ہے نا انسان پر کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ لغوہ میں تو گناہ گار بھی نہیں ہے اور نہ کفارہ ہے، اور غمس میں گناہ گار ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، اور منعقدہ میں گناہ گار بھی ہے اور اس میں کفارہ بھی ہے، جو مستقبل میں جو ہے نا کسی چیز پر قسم کھایا جائے کہ یہ وغیرہ ایسا کروں گا۔ اور یہ حلال حرام چیزوں کے چند مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ شراب، جوا، بت اور پان سا جو ہے نا یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے دور رہو۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ حالت احرام میں جو محرم ہوتا ہے وہ تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام رکھی تھی حالانکہ وہ حلال ہے۔ وہ 4 قسم کے جانور کیا تھی؟ ان میں سے ایک بحیرہ تھا، ایک سائبہ تھا، ایک وسیلہ تھا اور ایک حام تھا۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جو اونٹ اور مطلب جس کو ہم کیمل کہتے ہیں انگلش زبان میں، عربی میں اس کو جمل بھی کہتی ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ان کی مختلف کیٹیگریز ہے۔ تو یہ دوسرا سبجیکٹ تھا حلال اور حرام کے چند مسائل، تو یہاں پر کچھ ذکر کی ہم نے۔ ابھی آتی ہے اس حصے کے سیکنڈ سبجیکٹ پر، تیسرا سبجیکٹ ہے، ہاں جی، وہ ہے قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو قیامت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اللہ اکبر۔ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور نعمتیں گنوائے گی۔ ان احسانات میں ایک مائدہ والا قصہ بھی ہے۔ یہ صورت بھی مائدہ کے نام پہ ہے۔ مائدہ اصل کے اس کا ترجمہ ہے دسترخوان، اور اس صورت میں وہ واقعہ مذکور ہے جس میں اللہ رب العزت نے آسمان سے حواریوں کے لیے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان جو ہے نا وہ نازل کیا تھا خوراک کا۔ تو ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہو۔ چنانچہ دسترخوان اللہ رب العزت نے اتارا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ رب العزت پوچھے گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیرے ماں کو معبود مانے جائے، کہ تو بھی معبود ہے اور تیرے ماں بھی معبود ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یہ سبحانک اللہ اکبر، کہ تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیرے عبادت کا کہا تھا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، میں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے اور آپ لوگوں کا رب ہے، میرے عبادت نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ ہمارا سب کا رب ہے۔ تو یہ جو ہے نا پہلا حصہ تھا جو کہ مشتمل تھا ان 3 سبجیکٹوں پر۔ پہلا سبجیکٹ اس میں تھا جو کہ ہم نے ابھی بتایا حبشہ کی نصارہ کی تعریف، سیکنڈ سبجیکٹ تھا حلال و حرام کی چند مسائل، اور تھرڈ سبجیکٹ تھا قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آتی ہے اس پارے کے دوسرے حصے پر جو کہ مشتمل ہے سورہ انعام کی ابتدائی آیتوں میں۔ تو اس میں بھی اللہ رب نے 3 باتیں ذکر کی ہے، یعنی 3 سبجیکٹ مضمون بیان کیے ہیں، اور وہ سبجیکٹ اتنے اہم ہے جن سے سارا قرآن بھرا ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے بتایا بھی تھا کہ سارے قرآن کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا قیامت اور چوتھا تقدیر۔ یہ جو ہے نا مین سبجیکٹ ہے، مین مضامین ہے قرآن کے، سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔
تو اس حصے میں بھی اللہ رب العزت نے ان چاروں میں سے 3 سبجیکٹ بیان کی ہے۔ پہلا سبجیکٹ توحید بیان کیا اس حصے میں، دوسرا رسالت بیان کیا، تیسرا قیامت بیان کیا۔ توحید کے بارے میں کیا بتائیں کہ اس صورت میں دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی حمد، ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان کی ہے۔ اور سیکنڈ سبجیکٹ رسالت، تو رسالت مطلب انبیاء پر ایمان لانا، انبیاء علیہ السلام کو حق ماننا، ان کی کتابوں پر ایمان لانا، ان کے وحی پر ایمان لانا، اور ان کو جو ہے نا پیغمبر اور رسول مانا، اس کو مطلب رسالت کہتے ہیں۔ تو یہاں رسالت بھی ایک سبجیکٹ ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کی ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ ان جو ہے نا مشکل حالاتوں میں صبر کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پے در پہ جو ہے نا 18 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے پہلا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ، پھر یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر داؤد علیہ السلام کا، پھر سلیمان علیہ السلام کا، پھر ایوب علیہ السلام کا، پھر یوسف علیہ السلام کا، پھر جو ہے نا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام کا، اور اس کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کا، اس کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا، اور الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور اس کے بعد حضرت یسع علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد 17 نمبر پر حضرت یونس علیہ السلام کا، اور 18 نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں رسالت کی اس سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا اور اپنے نبی کو تسلی دی۔ اور اس حصے کا جو لاسٹ سبجیکٹ ہے وہ ہے قیامت۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں یہاں بیان کی ہے۔ آیت نمبر 22 میں یہ بیان کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور آیت نمبر جو ہے نا 16 میں پھر یہ بیان کیا کہ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور پھر جو ہے نا آیت نمبر 22 میں یہ بیان کیا گیا، یہ بھی آیت نمبر 22 ہے کہ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے شرکا، این شرکاؤکم، جن لوگوں کو تم نے دنیا میں میرے شریک بنائی تھی، اب وہ کہاں ہے، ان کو میرے سامنے لاؤ تاکہ وہ میرا مقابلہ کر سکے۔ جو عذاب میں آپ کو دینے والا ہوں، آپ کی اپنی شرکا کو لاؤ کہ وہ آپ کو اس عذاب سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے نا آیات نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائے اور ایمان والے بن جائیں۔ اور پھر آیات نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی اس سے بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ نعمتوں والا ہے، بہت زیادہ خوشیوں والا ہے۔ ایسے نعمتیں اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے تیار کی ہے، لا عین رأت، کبھی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کبھی کانوں نے ان کا تذکرہ سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور ایسے نعمتیں ہیں کہ آپ کے دلوں میں اس کا خیال بھی نہیں گزر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے بیان کیا۔ دنیا کا زندگی اللہ کہتے ہیں میں نے مختصر دی ہے، اس مختصر زندگی میں میرا ایک مطالبہ پورا کرو، میرا ایک چاہت پورا کرو، میرا ایک منشا مرضی پورا کرو، اور وہ ہے اپنی زندگی کو میرے منشا میرے مرضی کے مطابق گزارو۔ میرے منشا اور میرے مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیابی دوں گا، آخرت میں بھی کامیابی دوں گا، دنیا میں بھی عزت دوں گا، آخرت میں بھی عزت دوں گا، دنیا میں بھی خوشی ہوگی، آخرت میں بھی خوشی ہوگی، دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازا دیا جائے گا اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازا دیا جائے گا۔ اور اس موضوع پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ تو یہ تھا 7واں پارہ جو کہ میں نے اس کا مختصر خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ایک بار پھر میں اس کو ریوائز کرتا ہوں تھوڑا سا بریفلی کہ اس پارے کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا سورہ مائدہ کا باقی حصہ تھا، سیکنڈ حصہ وہ سورہ انعام کی ابتدائی حصہ تھا۔ تو پہلے حصہ جو کہ مشتمل تھا سورہ مائدہ کی باقی آیتوں پر، اس میں بھی 3 سبجیکٹ تھے۔ پہلا سبجیکٹ حبشہ کے نصارہ کی تعریف، سیکنڈ سبجیکٹ حلال و حرام کی چند مسائل،
اور تھرڈ سبجیکٹ جو ہے نا قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اور سیکنڈ حصہ جو کہ مشتمل تھا سورہ انعام کی ابتدائی حصے میں، اس میں جو ہے نا اس میں بھی 3 سبجیکٹ بیان ہوئی ہے۔ اس میں پہلا سبجیکٹ توحید تھا، یعنی توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، اللہ اپنے ذات اور صفات میں ایک ہے، اور سیکنڈ سبجیکٹ اس میں رسالت تھا، اور تھرڈ سبجیکٹ قیامت تھا، اور اس تھرڈ سبجیکٹ یعنی مضمون پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور پھر